السلام علیکم۔ فلکس لینڈ میں خوش آمدید۔ تاریخ کے صفحات میں کئی نام ایسے بھی ملتے ہیں جو خوف اور تنازع کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ غزنی کا محمود ایک ایسا نام جو اپنی نیک نامی اور بدنامی دونوں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا وہ ایک صاحب بصیرت حکمران تھا، ثقافت کا سرپرست تھا، یا محض لالچ کی خاطر مہم جوئی کرنے والا ایک لٹیرا؟ آئیے ہم اس کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پیچیدہ شخص کی میراث کیا ہے۔ محمود 971 عیسوی میں غزنی میں پیدا ہوا، جو کہ موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ اس کا والد سبوقت غین ایک سابق غلام تھا جو غزنی کا حکمران بننے کے لیے اٹھا اور اسی نے غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد محمود 998 عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ اپنے وقت کے بہت سے حکمرانوں کے برعکس محمود اپنی وراثت میں ملنے والی سلطنت کو برقرار رکھنے سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ بڑے عزائم رکھتا تھا جن میں اپنی سلطنت کو وسعت دینا اور اپنے نام کو لازوال بنانا شامل تھا۔ غزنی کا محمود صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک سلطنت کا معمار تھا۔ اس کے دور حکومت میں غزنی فن، ثقافت اور علم کا مرکز بن گیا تھا۔ اس نے البیرونی جیسے سائنسدان کی سرپرستی کی جس کا کام آج تک انمول ہے، اور فردوسی، عظیم فارسی شاعر جس نے محمود کی ہی سرپرستی میں عظیم شاہ نامہ تخلیق کیا۔ محمود کو برصغیر پاک و ہند میں 1001 اور 1027 عیسوی کے درمیان اپنی 17 مہمات کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اہم فتح 1001 میں پشاور کی جنگ میں ہوئی، جہاں اس نے ہندوستانی شاہی بادشاہ جے پالا کو شکست دی۔ اس فتح نے بھارت کے دل میں مزید مہمات کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کے بعد محمود نے متھرا، کنوج اور سومنات جیسے امیر ترین شہروں کو نشانہ بنایا۔ اس نے یہاں سے جو بے تحاشا دولت لوٹی اسے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اپنے دربار کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا، لیکن ان مہمات نے لامحدود تباہی چھوڑی، جس کی وجہ سے بہت سے مورخین نے اسے لٹیرا قرار دیا۔ محمود کی میراث کے بارے میں لوگ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے حامیوں کے نزدیک وہ ایک دیندار مسلمان جنگجو تھا جس نے اسلام کو پھیلایا اور ایک سلطنت قائم کی، جس کے تعمیراتی منصوبوں کی مالی اعانت اس کی ہندوستانی مہمات سے ہوئی تھی، جس میں غزنی کی عظیم الشان مسجد بھی شامل ہے۔ جبکہ اپنے ناقدین کے نزدیک وہ ایک لٹیرا تھا جس نے سونا اور خزانے کے لیے مندروں اور شہروں کو تباہ و برباد کیا۔ 1025 عیسوی میں سومنات مندر پر اس کا مشہور حملہ اس کی تباہ کن سوچ کی ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم بہت سے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ محمود کے اقدامات اپنے وقت کے حکمرانی کے طور طریقوں سے ہٹ کر بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ اس دور میں تمام فاتحین، چاہے وہ ہندو تھے یا مسلمان، سب کے سب فتح کو دولت جمع کرنے کا ایک جائز ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ محمود غزنوی کا انتقال 1030 عیسوی میں ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ملی جلی وراثت چھوڑی۔ اس کی سلطنت اس کی موت کے بعد زیادہ دیر تک قائم تو نہیں رہی، لیکن تاریخ میں اس کے اثرات ناقابل تردید ہیں۔ وہ سائنس، ادب اور فن تعمیر کا سرپرست تھا، لیکن ہندوستان میں اس کی مہمات کو آج بھی اس کی بربریت اور لوٹ مار کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا محمود غزنوی کو ایک لٹیرا کہا جائے یا ایک صاحب بصیرت جنگجو؟ شاید وہ ان دونوں خصلتوں کا مالک تھا، اور اس کی ان خصلتوں کی پیدائش اس کے دور کے عزائم اور جنگی اصولوں کے عین مطابق ہوئی تھی۔ محمود کی زندگی ہمیں باور کرواتی ہے کہ تاریخ میں انسانوں سے وابستہ کامیابیاں اور تنازعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو انسانی عزائم کی پیچیدگیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more historical icons.